جی اس وقت اسمبلی اجلاس کے بعد ہم موجود ہیں اپوزیشن لیڈر و صدر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کے ساتھ ہم اس حوالے سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے بتایا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر میں دم ہے تو وہ عدم اعتماد کی تحریک آج ہی لے کے آئیں۔ اس حوالے سے ہم اپوزیشن لیڈر سے پوچھتے ہیں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے کل جو دھمکی دی ہے چیف منسٹر صاحب نے، آپ کب لے کے آ رہے ہیں اسمبلی کے اندر؟ تو آج آپ نے اسمبلی کا سیشن دیکھا ہوگا، ماحول دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ادھر تو وزیر اعلیٰ صاحب نہیں تھے، باقی تو سب تھے، اور کتنا اچھا ماحول تھا آج اسمبلی میں۔ تو آج کے ماحول سے شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عدم اعتماد تقریباً ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ ہماری آپس میں ڈیل ہو چکی ہے، معاملات برابر ہو چکے ہیں، حصے برابر تقسیم ہو چکے ہیں، عدم اعتماد نہیں آئے گی۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ خیر وہ تو انفارمیشن منسٹر صاحب کا اپنی رائے ہے نا، اس کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر جو اتحاد بنا کے اس وقت حکومت میں ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کا نیا سینیریو کیا بنے گا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ، چونکہ جب تک پاکستان کی حکومت میں عمران خان تھے، وہ وزیر اعظم تھے، تو گلگت بلتستان کا نظام جو تھا اس کو چلانے میں آسانی ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں بلکہ خالد خورشید صاحب کے لیے۔ تو خالد خورشید صاحب کے پاس جو پاور تھی یا مطلب بجلی کا کنیکشن تھا، وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان سے تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب وہ کنیکشن تو خالد خورشید صاحب کا ٹوٹ چکا ہے۔ پاکستان کے پریمیئر شپ کے اوپر ابھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب خالد خورشید صاحب سروائیو کیسے کرتے ہیں، اپنا نظام کیسے چلاتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام ہیں، یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں، اور ان کے ایشوز ہیں۔ اب ان کے ایشوز کو حل کرنا، ڈیلی کی بنیاد پہ مسائل کو حل کرنا، ڈیولپمنٹ کے نظام کو چلانا، ایڈمنسٹریشن کو چلانا، اور ایک سموتھ ورکنگ کرنا، یہ جو عمل ہے، یہ عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک گلگت بلتستان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو گلگت بلتستان میں آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی، اور ممبران اسمبلی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی تبدیلی لے کے آئیں تاکہ ان کے مطلب حلقوں کے اندر ڈیولپمنٹ کے معاملات اور دیگر جو ایشوز ہوتے ہیں، کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، ڈیلی کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے حل ہوتے رہیں اور گلگت بلتستان کا نظام سموتھ چلتا رہے۔ تو اس کو چلانے کے لیے ابھی مشاورت کا عمل میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ سر ایک تو یہ گلگت بلتستان میں ہم ہمیشہ اس بات پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اس کا حصہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو حکومت وفاق میں آتی ہے وہی گلگت بلتستان میں نہیں آنی چاہیے، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت والا سلسلہ جو تحریک انصاف نے شروع کیا تھا، تو اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے یہاں پہ؟ ایک دیکھیں میری بات سنیں، ہمارا تو اس پہ بلیو نہیں ہے، ہم ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے جائیں گے، ہم آئینی عمل کے ذریعے جائیں گے، ہم عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں۔ تو عدم اعتماد کی بات دیکھیں، یہ اگر پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی تھی، اس سے پہلے چل رہی تھی، یہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی چل رہی تھی۔ بہت سارے لوگ مطلب معترض تھے، پرفارمنس پہ معترض تھے، گورننس پہ معترض تھے، اور حکومت کی مطلب جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر معترض تھے۔ سولو فلائٹ جو گلگت بلتستان میں تھی، سولو فلائٹ تھی، کیبنٹ کے ممبرز کو آن بورڈ نہیں کیا جا رہا تھا، کیبنٹ کے ممبرز کو وہ ڈیو رول نہیں دیا جا رہا تھا، ان کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی جا رہی تھی، ان کے ڈپارٹمنٹس کے اندر مداخلت ہو رہی تھی، ان کو کسی بھی مسئلے میں آن بورڈ نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو اس وقت مطلب ہمارے پاس جو منسٹرز تھے، آج بھی آپ کے سامنے ایک منسٹر صاحب کے اوپر سوال ہوا، لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے، اچھا تقریباً 80 ارب روپے، 80 کروڑ روپے اس کے ڈپارٹمنٹ کے رکے ہوئے ہیں، اور بیچارہ آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا تھا۔ تو ایک منسٹر کی جو حالت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس منسٹر کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ٹیم لیڈر کی ہے کہ اس کو کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی مطلب وہ سینسٹائز نہیں ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، چیزوں کو نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے ان کے وہ جو منسٹرز ہیں وہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ وزیر اعلیٰ نے کل کہا ہے کہ میری جو اصل ڈگری والی جو فائل تھی وہ چوری ہو گئی ہے، تو آپ نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو لے کے اسمبلی آئیں گے، وہ معاملہ کب؟ سر میں حیران ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کم از کم جو ڈگری اس کی ہے اس کو تو اون کرے نا، جو اس نے جو یونیورسٹی آف لندن کی ڈگری دی ہے وہ بھی جعلی ہے۔ اب وہ کوئی ایک ڈگری کے اوپر اپنے آپ کو سٹک کرے تاکہ ہم اس کے اوپر فیکٹس کو سامنے لے کے آئیں۔ اب وہ ایک تو بیلفورڈ کی ڈگری ہے، ایک کوئین میری کالج کی ڈگری ہے، ایک یونیورسٹی آف لندن کی ڈگری، ہمارے پاس 3 ڈگریاں ہیں اس کی، تینوں میں سے کون سی درست ہے؟ پہلے وزیر اعلیٰ صاحب اون کریں
کہ میری ڈگری یونیورسٹی آف لندن کی ہے تو ہم اس کے حقائق بیان کریں. اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہتے ہیں بیلٹ فورٹ والی ہے تو ہم بیلٹ فورٹ کے اوپر بولیں. نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مطلب کوئین میری کالج والی ہے میری ڈگری، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. 3 ڈگریاں فیلڈ کے اندر ہیں، تینوں میں سے وہ کس کو اون کرتا ہے پہلے بات کرے تو اس کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان میں جمہوریت کے موجودوں میں سمجھا جاتا ہے اور جمہوری روایات کی امین سمجھا جاتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کو اپنا ٹینیور مکمل کرنے دینا چاہیے؟ اس کے بعد حکومت، دیکھیں میری بات سنیں آپ، حیران. اب دیکھیں ہمارا مینڈیٹ چرائے گا، ہم اس کو ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، ہم اس کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. وہ تو آپ عدالتوں میں گئے، عدالتوں سے وہ ہے نا ہم عدالتوں میں، بری کوئی نہیں ہوا، بری کوئی نہیں ہوا. اب اس عدالت کے اوپر ایک پریس کانفرنس میں نے پہلے کی ہے، پھر آپ کیوں بلواتے ہیں مجھ سے؟ وہ بیچارے وہ بھی مشکل میں ہیں، ان کے اوپر بات نہ کریں. دیکھیں ہم جنرلی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے، دیکھیں 24 نشستوں میں سے 16 نشستیں پی ٹی آئی ہار چکی ہے گلگت بلتستان سے. 16 نشستیں، تو 16 نشستیں جو جماعت ہار چکی ہے، 2/3 میجارٹی ہار چکی ہے، اس کو مینڈیٹ کس بنیاد پہ آپ دے رہے ہیں؟ کس چیز کا مینڈیٹ ہے؟ اس کے پاس تو 8 سیٹیں تھیں، وہ تو 8 سیٹوں کی جماعت ہے. اس کے علاوہ جو مطلب سیٹیں ہیں 16 سیٹیں، 16 سیٹوں کے اوپر ان کا کیا رول ہے؟ اس کے اوپر تو ان کا کوئی رول نہیں تھا. 24 میں سے 16 ہار چکے ہیں. تو وہ جو 16 کے اوپر جو سیٹیں ہیں ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا. وہ مینڈیٹ کسی کہیں پر بھی جا سکتا ہے، اس کو مطلب آپ جمہوری روایات نہیں کہہ سکتے. وہ آپ کے پاس آ گیا تو جائز ہو جائے گا صاحب. وزیر اعلیٰ نے کل اپنے بیان میں اپوزیشن پر ہارس ٹریڈنگ کا جو الزام لگایا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر ہمارے پاس نہ حکومت ہے نہ وسائل ہیں، ہمارے پاس نظریہ ہے، ہمارے پاس جدوجہد ہے، ہمارے پاس تحریک ہے، ہمارے پاس فہم ہے، ہمارے پاس افہام ہے. ہم تقسیم کے اوپر بلیو نہیں کرتے. ہم اس وقت ایک اچھے ماحول کے لیے، پولیٹیکل کوہیرنس کے لیے، ہم مطلب انتشار سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے، لیزان ہے. پھر کیا آپ مطمئن ہیں کہ 10 اراکین کے ساتھ مل کر آپ جو ہے اس حکومت کو 10 نہیں ہے بھائی جان، ہمارے پاس 20 ہیں، ہمارے پاس 20 ہیں، ہم نے اعلان نہیں کیا. اچھا، اس میں گلگت بلتستان میں پاور شیئرنگ کا کیا فارمولہ ہوگا آپ اور مسلم لیگ نون کے درمیان؟ اگر اس قسم کی کوئی عدم اعتماد کامیاب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان جو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے، یہ ادھر سے اسلام آباد سے ہونا ہے، یہاں سے نہیں ہونا. یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے. ہم مطلب ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کی جو سینٹرل قیادت ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. کل کو اگر پیپلز جو متحدہ جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اسلام کا وزیر اعلیٰ ہوگا، تو ہم سب نے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دینا ہے علماء اسلام کے امیدوار کو. اگر وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نون کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے تو ہم نے نون کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دینا ہے. تو یہ فیصلہ پاکستان کی قیادت نے کرنا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے اوپر باقی ہم نے ووٹ پول کرنا. 2/3 میجارٹی سے جو تحریک انصاف ہار گئی ہے اور 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے گلگت بلتستان کے حلقوں میں، تو وہ ان کے پاس ویلیڈیٹ نہیں ہوتا ہے، تو اپوزیشن کے پاس آگے ویلیڈیٹ کیسے ہوگا؟ وہ اتحاد بنتے ہیں نا. دیکھیں اتحاد بنتے ہیں، آج بھی اتحادیوں کی حکومت ہے. 3 نشستیں تو MWM کی ہے، مطلب ان کے پاس جو 7 سیٹیں تو ان کے پاس انڈیپینڈنٹس ہیں جو ان کے پاس جا کے ابھی شامل ہیں. ان کے پاس وہ کسی بھی وقت اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. امجد صاحب، مرکز میں تو چلیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں پر معاشی صورتحال کو بگاڑ دیا تھا پی ٹی آئی نے، نوکریوں کے نام پر اور دیگر جو چیزیں کرپشن ہو رہی تھی. گلگت بلتستان تو گرانٹ ایڈ میں چلنے والا ایک صوبہ ہے اور اس حکومت کو آئے ہوئے ابھی ایک سال ہوا ہے، تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بھی تبدیلی آنی چاہیے؟ اب آپ یہ دیکھیں، اس حکومت کی پرفارمنس دیکھیں. 1 سال 4-5 مہینے ہو گئے. اس 1 سال 4-5 مہینے میں وزیر اعلیٰ صاحب کا اسلام آباد کا اسٹیشن جو ہے، مطلب سٹے جو ہے، وہ 1 سال 2 مہینے ہے یا 1 سال 1 مہینہ ہے. وہ گلگت بلتستان فریکوینٹلی وزٹ پہ آتے ہیں. جب وزیر اعلیٰ صاحب موو کرتے ہیں تو ہیڈ لائنز یہ لگتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب گلگت بلتستان وزٹ پہ گئے. ادروائز ہونا یہ چاہیے کہ وزیر اعلیٰ صاحب وزٹ پہ جاتے ہیں تو اسلام آباد جانا چاہیے، لیکن وہ یہاں پہ وزٹ پہ آتے ہیں. اب ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے 12-13 ارب روپے ہیں، 20 ارب روپے تو افاد کا لیپس ہوا ہے، 20 ارب روپے. اب پھر اس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں. ہمارا تو گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے وہ تو آزاد کشمیر میں ایک پیر کے گھران اس کے عرس پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے مطلب گھر پہ خرچ ہو رہا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے پورا کا پورا پیسہ. اب کیوں مطلب ان کی کہانیاں کھلواتے ہیں؟ ہم اگر کہانیاں کھولیں گے
तो जितनी लूटमार इन लोगों ने की है उस लूटमार के ऊपर बात करेंगे तो फिर पीडीएम बड़ी की बड़ी हुकूमत बात आई है। है पाकिस्तान में भी और गिलगित बल्तिस्तान में, अबूरी सूबे के हवाले से क्या बनेगा? क्या आप लोग अबूरी सूबा बनाएंगे? यही सबसे बड़ा मसला है, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो भी इसी वजह से बात कर रहे हैं कि अबूरी सूबे का इशू जो है उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है तो गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली लानी है, उसको स्मूथ करना है तो उसके लिए एक तब्दीली की ज़रूरत है। मेंबरान असम्बली से हम इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि यार आपके जो दरीना इशूज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दरीना मसाइल हैं, उनके ऊपर प्रोग्रेस करनी है तो आपको मतलब इस इत्तेहाद का साथ देना होगा और अपने मसाइल को हल करना होगा, तो उसको इनलाइन करेंगे तो जाके फिर आपके अबूरी सूबे का रास्ता कल सर बनेगा। अगर मरकज़ में दोबारा फ्रेश इलेक्शन का फैसला होता है तो गिलगित बल्तिस्तान ये जो इत्तेहाद आप बता रहे हैं उसका क्या होगा? सर गिलगित बल्तिस्तान और मरकज़ में आइंदा इलेक्शन साथ साथ होगा, आप बेफिक्र रहें। अमजद साहब, लास्ट सवाल है मेरा, अगर आपकी जो अपोजिशन है गिलगित बल्तिस्तान में अदम एहतियात लाती है और कामयाब होती है सपोज, तो वज़ीर आला कौन होगा और किस जमात से उनका ताल्लुक़ होगा? वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो वज़ीर आला का ऐलान है वो फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब करेंगे, जिसको भी करेंगे वो वज़ीर आला हो। तो आप लोग उससे पूछे बगैर करेंगे? नहीं तो वो नॉमिनेट करेंगे, हम उसको, हम तो वोटर हैं, हम सिर्फ वोटर हैं, हम वोट देंगे। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।